بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عامر شاہ سکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینلز. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و اسلام. آج میں جس واقعہ کا ذکر کرنے والا ہوں یہ واقعہ پیش آیا ہے شیخ پورہ کے گاؤں ایک بہمان میں. اس واقعہ میں ایک شخص کے جاں باک ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن سب سے پہلے میں جس طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک معاملہ حساس ہے جس پہ بات کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا مد نظر رکھنا لازمی ہوتا ہے. یہ واقعہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ایک قادیانی فرقے کی جانب سے ایک ختم نبوت کے نعرہ مارنے کے پر ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا. یہ واقعہ انتہائی حساس ہے اور اس کی ابتدائی رپورٹس جو ریسکیو ٹیم نے وہاں پہ ان کے میڈیا کوآرڈینیٹرز کے ذریعے شائع ہوئی اس میں یہ تھا کہ دو گروہوں کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 2 لوگ زخمی اور انہیں طبی جو امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا. لیکن وہاں پہ ایک نوجوان جو شہید ہو گیا. میں اسے شہید اس لیے مانتا ہوں کیونکہ جو میری اطلاعات ہے اور واقعہ میں جو سب سے زیادہ چیزیں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی حساس ہیں. جو میری رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ واقعہ 2 گروہوں کے جو درمیان تصادم ہوا. یہ تصادم کی وجہ ختم نبوت یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مارنے کا وجہ بنی، جس کی وجہ سے یہ ایک اتنا گھلونا اور افسوسناک واقعہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو اس نوجوان کا نام زین علی تھا جس نے یہ نعرہ لگایا، اور اس کے بعد جو وہاں پہ موجود کچھ گروہ جن کا تعلق قادیانیوں سے ہے انہوں نے اس پہ انہیں ڈرایا دھمکایا. ایونس کہ یہ بات لڑائی جھگڑے میں منتقل ہو گئی اور یہ کافی دیر سے چل رہا تھا. رات گیا تقریباً 10 بجے یہ دوبارہ واقعہ ہوا کہ زین علی جو شہید ہوئے ہیں وہ ایک میلاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل تھی جہاں پہ منعقد ہوئی تھی، جہاں پہ نعتیں پڑھی جا رہی تھی. وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان کو جاتے ہوئے راستوں میں ملزمان نے روکا اور ان کو سیدھے فائر کیے جس کی وجہ سے وہ شہادت نوش فرما گئے. اور جہاں تک میرے جو اطلاعات ہیں یا جو وہاں کا میڈیا ہے یا جہاں انفارمیشنز کے مطابق یہ معاملہ ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے. یہ جو لڑائی ہے یہ ایک کزن زاد ہے زین علی جن کے ساتھ ان کی ہوئی. ان کا آدھا خاندان قادیانی ہے اور آدھا خاندان جو مسلمان ہے. اگر قادیانیوں کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں ان کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے. بحیثیت مسلمان یہ میرے لیے نہیں ہر بندے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ قادیانیوں کو 1973 کے آئین میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا. اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپ دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد 1970 میں ہی قادیانیوں نے پاکستان کی ریاست کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے کوششیں شروع کی تھی. لیکن یہ بات بڑھتے ہوئے اس وقت زیادہ خراب ہوئی جب انہوں نے اہم عہدوں پر آنے کے بعد سازشیں شروع کر دی. اور پھر ایک دفعہ سوات کے ایک تفریحی دورے پر نشتر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ملتان میں ہے وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ایک دورے پہ تھے انہیں وہاں پہ جو چناب نگر ہے جو ان کا ایک سٹی ہے ربوے قادیانیوں کا، اس کے ریلوے اسٹیشن پہ روکا گیا. وہاں پہ ان پہ ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا. یہ ایک سوچی سازش تھی اور ایک منظم طریقے سے کیا گیا کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی بنی جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس سے جو آج کل الحمدللہ بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے مطابق قادیانی وہاں پہ جب ٹرین رکتی تھی تو وہ اپنا جو سٹرکچر ہوتا ہے اسٹڈی کے حوالے سے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے جس کی بڑی وجہ بنی اور وہاں پہ یہ ہوا. اس کے بعد یہ ختم تاریخ نبوت کی جو تاریخ تھی وہ زور پکڑ گئی اور پھر 7 ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. وہ اسلام سے خارج کر دیے گئے جس کی اگر اس کے پس منظر چند چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے والی ہیں کہ 1973 میں جب یہ 74 میں جب یہ چیزیں ایک متفقہ طور پہ منظور کی گئیں تو اس سے پہلے 13 دن کی ڈیبیٹس چلی پارلیمنٹ کے اندر جس میں پارلیمنٹ کے ممبرز نہ ہونے کے باوجود جو قادیانی تھے اس وقت مرزا ناصر احمد قادیانی وہ تقریباً 13 دن اس ڈیبیٹ میں شامل ہوتے رہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ اس ڈیبیٹ میں شامل ہوئے اور قادیانیوں کی جانب سے سوالوں کے جواب دیے جانے تھے اور مفتی محمود احمد صاحب سوال کرنے والے تھے مسلمانوں کی جانب سے. اور 13 دن کی ڈیبیٹس کے بعد تمام ارکان پارلیمنٹ اس نوبت پہ پہنچے کہ انہوں نے اس آئین کو اس جو ختم نبوت کی جو قرارداد پیش کی گئی تھی انہیں منظور کر لیا.
اور اس کے تناظر میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور تب ان پہ کچھ پابندیاں عائد کی گئی کہ سب سے پہلے تو وہ ایک مسلمان نہیں ہیں، ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی جو قادیانی فقہ ہے اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کی اور بہت ساری جو پابندیاں ان پہ عائد کر دی گئی۔ اور تب سے لے کے اب تک بحیثیت مسلمان میں نہیں، کوئی بھی مسلمان جو جہاں بھی ہو وہ قادیانی کو کیفر قرار دیتا ہے، اور ان کی عبادت گاہیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ اپنی یہاں پہ کسی قسم کی جو قادیانی فقہ کی تبلیغ نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، یہ پاکستان میں ان پہ پابندی ہے۔ لیکن یہ شیخو پورہ کا واقعہ جو انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ زین علی جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے ایک محفل میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور وہاں پہ ان کے خاندانی کزن تھے جو وہ موجود تھے، ان کا آدھا گھرانہ جو ہے وہ قادیانی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آدھا گھرانہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو ان کے درمیان تصادم ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، اور یہ لڑائی جھگڑا کافی دیر، منیمم جو بتایا جا رہا ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے اس مسئلے کو چلتے ہوئے، لیکن وہاں پہ موجود سیکورٹی اداروں شاید یا باقی لوگوں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ رات 6 مئی 2022 کو رات 10 بجے یہ واقعہ پیش آیا کہ جو شہید ہونے والے زین علی تھے وہ ایک محفل نعت منعقد ہو رہی تھی، وہاں پہ نعتیں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، اور ملزمان نے ان کو روکا اور انہیں قتل کر دیا۔ جب یہ سارا واقعہ رہنما ہوا تو اس وقت سب سے پہلے ریسکیو کیا گیا، ریسکیو کرنے کے بعد انہیں ایک جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے شیخو پورہ کا وہاں پہ منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد شہادت نوش ہونے کے بعد یہ چیزیں زور پکڑ گئی۔ پھر جو ظاہری بات ہے یہ ایک اتنا بڑا معاملہ تھا، ایک مذہبی معاملہ بھی تھا، تو فی الفور جو ہمارے قانونی ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے، اور وہاں پہ تقریباً 9 میں سے 8 ملزمان کو جو اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور وہاں پہ 5 ڈیٹ سے لے کے اب تک یہ تاریخ زور پکڑ رہی ہے کہ جو ان کے ملزم ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، انہوں نے جو یہ شہید کیا ہے زین علی کو، اس کا ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں۔ اور ڈی پی او صاحب ہے شیخو پورہ، ان کی جانب سے جو ریسنٹلی پریس کانفرنس کی گئی ان میں بتایا گیا ان کے 9 میں سے 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جو نامزد ہیں، اور ان پہ ایف آئی آر درج ہے، اور اس ایف آئی آر میں یہ متن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کی وجہ سے ہی شہید کیا گیا۔ یہ میرے لیے نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور سب سے پہلے اس پہ تحریک لبیک نے آواز اٹھائی اور 200 کی کالز آنا شروع ہوئی پہ آپ اس پہ بات کریں، اس پہ ویڈیو بنائیں، تو بہت سارے جو احتجاج کرنے والے ورکرز ہیں تحریک لبیک کے، ان کی جانب اس احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، اور قانونی اداروں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن دوسری جانب میں یہ بھی بحیثیت مسلمان کہنا ضرور سمجھوں گا کہ کیا کسی بھی معاملے میں تحریک لبیک یا کوئی بھی اور آ کے آواز اٹھائے گا؟ بحیثیت مسلمان میرا نہیں، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا معاملہ ہو تو ہم سر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں۔ اور میں اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور قانونی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں دعا گا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔